بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فار آل کے سامعین اور معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دنیا کا وہ واحد شہر جو 2 بر اعظموں میں واقع ہے، کیا آپ اس کا نام بتا سکتے ہیں؟ در حقیقت اس سوال کا جواب لگ بھگ ہر ایک ہی دے دیتا ہے، کیونکہ وہ شہر ہی اتنا معروف ہے اور پاکستانیوں کے دل کے قریب ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن والی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے ترکی کے مشہور شہر جو کبھی قسطنطنیہ کے نام سے جانا جاتا تھا، مگر اب یہ استنبول کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ 2 براعظموں میں واقع ہونے کے ساتھ ساتھ یہ واحد شہر ہے جو 3 عظیم سلطنتوں کا دارالحکومت رہا ہے، یعنی پہلے رومی سلطنت، پھر بازنطینی سلطنت اور آخر میں کئی صدیوں تک سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ رہا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں مشرق مغرب سے ملتا ہے، یا یوں کہہ لیں یورپ ایشیا سے ملتا ہے، جبکہ جدت و قدامت کا خوبصورت امتزاج ہے۔ آبنائے فاسفورس کے ایک جانب یہ شہر یورپ میں موجود ہے، جبکہ دوسری جانب ایشیا میں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سیاحوں کے خوابوں کی سرزمین بھی ثابت ہوتا ہے، جہاں تاریخی مقامات، جدید تعمیرات اور ایشیائی و یورپی امتزاج وغیرہ ہر سال لاکھوں کروڑوں سیاحوں کو وہاں آنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ترک عوام پاکستانیوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے وہاں اجنبیت کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ استنبول کے کچھ مشہور مقامات میں سے کچھ یہ ہیں: باسفورس برج، یہ وہ مقام ہے جو دونوں براعظموں کو ملاتا ہے۔ باسفورس برج، جسے 15 جولائی 2016 میں شہداء برج کا نام بھی دیا گیا ہے، یہ برج 1 میل لمبا ہے، جس کی تعمیر 1970 سے 1973 کے درمیان مکمل ہوئی اور استنبول کے یورپی حصے کا ایشیائی حصے سے ملاتا ہے۔ اس برج کے نیچے تفریحی کشتیوں کے ذریعے بھی سفر کیا جا سکتا ہے اور ارد گرد کے نظاروں کا لطف بھی لیا جا سکتا ہے۔ سلطان احمد اسکوائر، استنبول کا یہ مقام انتہائی معروف ہے۔ سلطان احمد مسجد، جسے نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے، کو دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں افراد آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یہاں قدیم بازنطینی سلطنت کے آثار بھی موجود ہیں، جو تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کی توجہ اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ آیا صوفیہ، آیا صوفیہ وہ مقام ہے جو 1000 سال تک دنیا کا سب سے بڑا کیتھیڈرل گرجا گھر رہا اور 1453 میں قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد عثمانی ترکوں نے اسے مسجد میں تبدیل کر دیا۔ 1935 میں اتاترک نے اسے عجائب گھر بنا دیا۔ اسے دنیائے تاریخ کی عظیم ترین عمارات میں سے ایک کہا جاتا ہے، جس کا طرز و تعمیر مسحور کر دینے والا ہے۔ اسی وجہ سے یہ عالمی ثقافتی ورثے میں بھی شامل ہے۔ قدیم رومی حوض، باسلیک حوض 532 عیسوی میں تعمیر ہوا، جو تازہ پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے زیر زمین تعمیر ہوا تھا۔ اب یہ سیاحوں کو اس دور کے طرز تعمیر سے آگاہی فراہم کرتا ہے۔ برج غلطہ ٹاور، اسے زمانہ قدیم میں برج عظیم بھی کہا جاتا تھا، جو شہر کے قدیم علاقے غلطہ میں واقع ایک مینار ہے، جس کی تعمیر 500 عیسوی میں ہوئی اور اہم آثار قدیمہ میں سے ایک ہے۔ اس کے اوپر سے 360 ڈگری کے زاویے سے استنبول اور باسفورس کا انتہائی خوبصورت نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ توپ کاپی محل،
یہ 15 سے 19ویں صدی تک عثمانی سلاطین کی رہائش گاہ تھی اور اب ایک عجائب گھر کی حیثیت سے اس شہر کے چند بڑے سیاحی مقامات میں سے ایک ہے۔ ہزاروں کمروں پر مشتمل اس محل کی تعمیر کا آغاز قسطنطنیہ فتح کرنے والے سلطان محمد فاتح کے حکم سے ہوا تھا اور اس خلافت کے طرز تعمیر کا عظیم ترین نمونہ جانا جاتا ہے، جس میں لاتعداد نوادرات بھی موجود ہیں۔ اس کا یہ نام مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مرکزی دروازے پر توپیں نصب تھیں اور یہ توپ والا دروازہ کہلاتا تھا اور اسی سے مشہور ہو گیا۔ گرینڈ بازار استنبول کا یہ بازار دنیا کے چند بڑے بازاروں میں سے ایک ہے اور 60 گلیوں میں پھیلا ہوا ہے، جہاں ترک ثقافت کی اشیاء، زیورات، قالین، لالٹینیں اور اسی طرح کے مقامی خزانے کی اشیاء کو دیکھا یا خریدا جا سکتا ہے۔ چراغاں محل یہ عثمانی خلافت کا ایک محل تھا جو باسفورس کے کنارے پر واقع ہے اور وہاں سے باسفورس برج اور اس سے پیچھے کا بہترین نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔